بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کہانی نگری یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میں اپنی مرضی کے گھر میں مرضی کے شخص کے ساتھ بیاہ کر آئی تھی۔ یہ وہ لڑکا تھا جسے میں نے عمر بھر اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔ عمیر کا نام میری زبان پر آتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ میری زندگی عمیر سے شروع ہوتی اور عمیر پر ہی ختم تھی، مگر میں نے سوچا نہیں تھا کہ عمیر میری زندگی سے دور بھی ہو جائے گا۔ میری شادی ہوئی تو میں اس لیے بھی خوش تھی کیونکہ میرے لیے عمیر کا خاندان بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس کی صرف 2 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ مجھے سب سے زیادہ مسئلہ شوہر کے بڑے بھائی سے تھا، جو کہ تھا ہی نہیں، یعنی مجھے جیٹھ کے رشتے سے شروع سے ہی نفرت تھی، کیونکہ میرے تایا امی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے تھے، جبکہ میرے چچا بہت ہی رحم دل فطرت کے مالک تھے۔ پھر میں نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر عمیر سے شادی کی۔ ابا کا تو خیال تھا کہ عمیر کا خاندان اچھا نہیں ہے، مگر میں بضد تھی کہ میں عمیر کو 5 سال سے جانتی ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے خاندان میں کوئی خرابی ہو؟ اچھے خاندان سے تعلق نہ ہوتا تو وہ میری اتنی عزت نہیں کرتا۔ یقین مانیے 5 سالوں میں ہم 1-2 بار ہی ملے تھے۔ ہمارا رابطہ زیادہ تر موبائل فون پر ہی رہتا تھا، تبھی میرے لیے بھی عمیر قابل احترام تھا، اور اس کے لیے میں۔ تھوڑی دیر بعد عمیر کمرے میں داخل ہوا۔ ہم دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ہمارے پاس صرف اور صرف محبت تھی اور کچھ بھی نہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے پاس آ کر بہت خوش تھے۔ وہ میرے قریب آ کر بولا، میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ میں بھی تمہیں پرسکون رکھنے کی کوشش کروں گی، ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ کیا میرے جانے کے بعد بھی وفادار ہوگی؟ اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہا، کیا مطلب آپ کہاں جائیں گے؟ میرا مطلب اگر میں مر جاؤں تب بھی؟ ہاں بھائی، میں تو کبھی آپ کو بھول ہی نہیں سکتی۔ ہم نے یہ کہہ کر زندگی کا آغاز کیا۔ پھر میں کیا جانتی تھی کہ عمیر کی ایک چھوٹی سی بات اتنی جلدی سچ ہو جائے گی۔ ابھی ہماری شادی کو 3را ہی دن تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی عمیر کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں نے عمیر سے کہا تھا کہ وہ شام 6 بجے گھر آ جائے گا، پر وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میرا تو اب پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ دراصل ہمارے گھر میں جو ساس تھی، یعنی عمیر کی ماں، وہ کچھ خاص بات چیت نہیں کرتی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ میں انہیں کچھ خاص پسند نہیں ہوں۔ تو میں نے ان سے کوئی بات نہیں پوچھی، جبکہ میری نندیں عجیب سی تھی۔ وہ رات بھر جاگتی رہتی اور دن بھر سوتی رہتی تھی۔ ان سے بات کرو تو وہ کسی بات کا سیدھا سا جواب نہیں دیتی، ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتی تھی۔ انہوں نے تو مجھ سے بھابھی والے لاڈ بھی نہیں کیے تھے، نہ ہی وہ رسمیں کی جو ایک نند بھابھی کے ساتھ کرتی ہیں۔ خیر، مجھے اس سے کیا؟ رات کے 10 بجے تھے۔ میں عمیر کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی میرا دیور وہاب میرے کمرے میں آیا اور بولا، بھابھی ابھی تک بھیا نہیں آئے کیا؟ آپ اکیلی بیٹھی ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو وہاب میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، مگر ہمارے بیٹھنے کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ مجھے وہاب کی یہ حرکت بہت ہی بری لگی تھی۔ وہاب، میں تمہاری بھابھی ہوں، ذرا فاصلے پر بیٹھو۔ میں اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی ایک فاصلہ رکھتی تھی، حالانکہ وہ میرے محرم تھے۔ ناراض نہ ہونا، اور اصل بات تو یہی ہے کہ دیور اور بھابھی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، اسے احترام میں رہنا چاہیے۔ دیور اور بھابھی، اس نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ کون سا دیور، کون سی بھابھی؟ وہاب تو باقاعدہ ڈٹائی پر اتر آیا تھا۔ تم ابھی میرے کمرے سے چلے جاؤ، کل بات ہوگی۔ میں نے اسے مختصر سا جواب دیا تو وہ اپنی قمیض کا کالر جھاڑتے ہوئے بولا، کیوں چلا جاؤں بھابھی؟ اس نے لفظ بھابھی چباتے ہوئے کہا، میں تو آپ سے ملنے آیا تھا، کیا مجھے ملنے نہیں دو گی؟ خود سے مل لیا نا، اب تم چلے جاؤ تو بہتر ہے۔ اگر نہ جاؤں تو؟ وہ ہر لفظ کھینچ کر پوچھتا تو مجھے غصہ آتا، تو کیا کر سکتی ہوں میں ہی چلی جاتی ہوں۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ باہر کیوں جاؤ گی؟ میں تمہیں کوئی کون سا نقصان پہنچا رہا ہوں؟ اور دیکھو، تم نے تو اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر شادی کی، اب تم اتنی بہادر ہو کہ اپنے باپ کے سامنے ڈٹ گئی، تو کیا اپنے دیور کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، میں عمیر سے محبت کرتی ہوں، ماں باپ سے بغاوت نہیں کی، میں نے انہیں مجھے اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا ہے۔ اب میرے سامنے اتنے مومنہ بننے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال میرا بھائی بہت معصوم اور شریف ہے، تم نے اس کو پھانس تو لیا ہے، لیکن اب اس کے ساتھ نبھا بھی دینا۔
کچھ دن بعد تمہارا دل کسی اور پر آ جائے اور تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ تو بدنامی تو ہماری ہوگی نا۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، استغفر اللہ، کیسی باتیں کرتے ہو تم کو میں ایسی لڑکی لگتی ہوں؟ میں ایسی ہوتی تو پھر کسی امیر لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کرتی، نہ کہ تمہارا بھائی جو بہت غریب ہے اس کے ساتھ۔ اس کے پاس تو 2 وقت کے کھانے کے پیسے ہیں بس۔ میں اپنے شوہر کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس گھر میں آنے کے لیے مجھے ماں باپ سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہ تھی، اور نہ ہی میں نے یہ سب اپنی عیاشی کے لیے کیا تھا، بلکہ محبت میں کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ نہ بولا، کمرے سے چلا گیا۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ عجیب انسان ہے، میں نے دل میں سوچا۔ شوہر کی پریشانی سے بڑھ کر اب اس کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھی، پر میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ میں اس گھر میں نئی آئی تھی۔ کیا پتہ ساس اور نندوں کے تیور کیا ہوتے؟ اگر میں اسے کچھ کہہ دیتی تو وہ مجھے کیا کہتی؟ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، یہی اس مسئلے کا حل تھا۔ لیکن صبح تک میں انتظار ہی کرتی رہی۔ عمیر نے گھر نہیں آنا سو نہ آئے وہ۔ کافی دیر گزر گئی تھی، میرا تو دل ہل گیا تھا۔ پھر ایک ایسی اطلاع ملی جس نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میری ساس نے آ کر روتے ہوئے مجھے بتایا، تو میرے بیٹے کو کھا گئی، میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا ہے وہ اب تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ساس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں جی؟ میرا شوہر زندہ ہے، وہ مر نہیں سکتا، مر گیا ہے وہ بیچارہ اب اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب تم اپنے شوہر کا ماتم کرو بیٹھ کر، میری ساس نے مجھے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پر حیرت کی بات یہ تھی کہ ساس کی آنکھوں میں سے ایک بھی آنسو نہیں نکلا تھا، وہ بس مجھے ہی اپنی نفرت کا نشانہ بنا رہی تھی۔ میرے شوہر کے مرنے کی بات ہر طرف پھیل چکی تھی، پر مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ لوگ آ کر میری ساس کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، پر ایک بات جو مجھے سب سے زیادہ حیران کر رہی تھی وہ یہ کہ میری ساس نے تو میرے شوہر کی میت کو سامنے لایا ہی نہیں تھا، نہ ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ مجھے تو تدفین کا بھی نہیں معلوم کہ شوہر کی تدفین کب اور کہاں ہوئی تھی۔ میں اس قدر غم میں ڈوبی ہوئی تھی کہ مجھے حالات کا اندازہ نہیں کب اور کیسے گزرے۔ یہاں تک کہ 2-3 دن گزر گئے۔ اب میں تھوڑی سنبھل چکی تھی، مجھے ہوش آ چکا تھا، میں خود کو پہچاننے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اس گھر میں میرا کیا کام ہے، جہاں پہلے ہی سب مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں، خاص کر میری ساس۔ مجھے فوراً اپنے ماں باپ کے گھر چلا جانا چاہیے۔ پر پھر مجھے اپنے ابا کی بات یاد آ گئی، اگر تم مرنے کے بھی قریب ہو تو اس گھر میں مت آنا، ہم لوگ تیرے لیے اور تو ہمارے لیے مر گئی ہے۔ تو نے ہماری خوشی کے خلاف جا کر شادی کی، ہم تیرے لیے تو اچھا ہی سوچ رہے تھے نا، تو ہماری بیٹی تھی، ہم تیرے دشمن نہ تھے۔ ابا ایسی ایسی باتیں کرتے کہ میرا دل پریشان ہو جاتا، مگر میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ ابا کی زندگی میں ایک بار جو فیصلہ ہو جاتا وہ واپس پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے، نہ ہی اس فیصلے پر مزید سوچتے تھے، بس اس پر عمل کرتے تھے۔ میرا دل پریشان تھا۔ بہرحال میں نے سوچ لیا کہ اس گھر سے جا کر کسی دارالایمان میں رہ لوں گی، پر یہاں نہیں رہوں گی۔ یوں میں اپنا سامان مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے پیک کرنے لگی۔ میں نے اپنا بیگ بڑا سا کر کے تیار کر لیا۔ مجھے بیگ تیار کرتے دیکھ کر میری ساس میرے پاس آ کر بولی، تو کیا کر رہی ہے؟ میں اس گھر سے جا رہی ہوں، میرے شوہر تو نہیں رہے، اب میں یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ میری بات سن کر میری ساس آنسو پوंچھنے لگی۔ بیٹی اب تو تم اس کی نشانی ہو، تم مجھے یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ کیا تم کو بالکل بھی ترس نہیں آ رہا اپنی بوڑھی ساس پر؟ میں ان کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ بوڑھی ساس؟ آپ تو کہتی تھی کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ، میں منحوس ہوں، یہ آپ ہی نے کہا تھا، پھر آپ مجھے روکنے کا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے طنز سے پوچھا تھا، کہیں میں آپ کے دوسرے بیٹے کو بھی نہ کھا جاؤں۔ میں نے ایک اور طنز بھرا جملہ ان پر کسا تھا، کیونکہ میں اس گھر میں بالکل بھی نہیں رہنا چاہتی تھی، اپنی ساری بڑاس ان پر نکال ہی رہی تھی، اور میری یہ باتیں سننے کے باوجود میری ساس کو غصہ نہ آیا۔ ان کے چہرے پر تہمت بھری مسکراہٹ میرے قریب آ کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولی، ایسی باتیں نہیں کرتے بیٹا، تم میرے بیٹے کی نشانی ہو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم تو میرے دل کے قریب ہو، خدا کے لیے ایسا مت سوچو، تم تو میری جان ہو۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر میں تو حیران رہ گئی تھی کہ وہ کیسی باتیں کر رہی تھی۔
میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے پسند کرتی ہیں، لیکن اب مجھے اس گھر سے جانا ہوگا۔ میں ان کی خوشامد وار سے بچنا چاہتی تھی۔ نہیں بیٹی، میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی، اپنے ہی بیٹے سے تیری شادی کر دوں گی۔ میری ساس نے یہ بات کہہ کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں ان کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آنا چاہتی تھی، پر میں بے سہارا تھی، کسی کے گھر جا بھی نہیں سکتی تھی۔ باہر کے حالات کا تو مجھے اچھے سے علم تھا، پھر میں اپنی ساس کے کہنے پر رک گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہاری شادی کرا دوں گی۔ میں سمجھی تھی شاید کہ وہ میرے لیے رشتہ کوئی اور ڈھونڈیں گی۔ ظاہر ہے شوہر کی وفات تک تو ٹھیک تھا، میں کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی کبھی اس سے بے وفائی کرنے کا سوچ سکتی تھی۔ پر اب جب شوہر ہی نہیں رہا تو پھر میں کیا کرتی؟ میں نے اپنی ساس کی ہی بات مانی تھی۔ میری ساس کہنے لگی کہ بیٹی، زندگی میں عورت کے لیے بہت مواقع آتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو بے مول کر کے اپنی زندگی آسان بنا سکتی ہے، پر میں تمہیں بتاؤں گی کہ زندگی آسان تبھی ہوتی ہے جب شوہر اس کے سر پر ہوتا ہے۔ تم بالکل بھی اس بات کی فکر نہیں کرو، تمہاری ماں کی بجا ہوں میں ایک اچھا رشتہ تمہارے لیے ڈھونڈوں گی۔ اپنی ساس کے اس رویے پر میں مطمئن ہو گئی کہ شاید بیٹے کے مرنے کے بعد میری ساس کو میں واقعی ہی اچھی لگنے لگی ہوگی، کہ اس نے مجھے پسند کیا تھا، میں اس کی محبت کی علامت تھی۔ پر میں کیا جانتی تھی زندگی میں کیا لکھا ہے۔ میری ساس نے 2-3 دن بعد ہی مجھ پر زور شروع کر دیا کہ تمہاری شادی میں اپنے دوسرے بیٹے سے ہی کروں گی۔ مجھے یہ سوچتے ہی وہاب کا وہ رویہ یاد آتا تھا جو اس نے شادی کے تیسرے دن مجھ سے رکھا تھا۔ وہاب تو مجھ سے ایسے باتیں کرتا تھا جیسے میں ایک کنیزہ ہوں۔ مجھے اس کی طبیعت بالکل پسند نہیں تھی۔ جو شخص اپنی بھابھی کی عزت نہیں کر سکتا وہ اپنی بیوی کی عزت کیا ہی کرے گا۔ میں سوچنے لگی، پھر سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے اسے میں بری لگتی ہوں، لیکن میرے شوہر کی موت کے بعد تو سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں نے اپنی ساس کی مرضی کے آگے یہی سوچ کر سر جھکا لیا، اور پھر تقریباً 4 مہینے بعد جو میری عدت مکمل ہوئی، میری ساس نے کہا کہ تمہارا نکاح میں اپنے بیٹے سے کر دیتی ہوں۔ میں خاموش تھی، ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، تو میں نے خاموشی سے سر جھکا کر اس سے شادی کے لیے رضامندی دے دی۔ یوں میرا نکاح میرے دیور کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ وہاب علی کی میں بیوی بن چکی تھی۔ وہاب علی بہت خوش تھا، لیکن مسئلہ تو یہ تھا کہ محلے کے کسی بھی گھر سے کوئی بھی انسان ہمارے گھر کی شادی میں نہیں آیا تھا۔ یہ شادی صرف 6 لوگوں کے سامنے ہوئی تھی۔ میری ساس نے کہا تھا کہ محلے کے لوگ کہیں گے کہ اپنے شوہر کے جاتے ہی اسے بھول گئی اور اس کے بھائی سے شادی رچا لی، اس لیے میرے زیادہ کسی کو دعوت نہیں دی۔ یہ شادی ہمارے بیچ ہی رہے گی، ہم بعد میں دھوم دھام سے ولیمہ کر لیں گے تو سبھی کو معلوم پڑ جائے گا۔ ایسے بھی لوگ آج کل بیٹیوں کی مجبوری کو نہیں سمجھتے۔ میری ساس بار بار مجھے یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ میں ان کو پا کر، ان کا یہ رویہ دیکھ کر خوش تھی، اس لیے اب مجھے دنیا بھر کی فکر نہیں تھی کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اسی کمرے میں جہاں مجھے شادی کے بعد لایا گیا تھا۔ میرے شوہر یعنی کہ میرا دیور میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے محبت سے بات کرنے لگا۔ آج اس کے لہجے میں عزت جھلک رہی تھی۔ آپ تو بڑی ہی پکی نکلی، آپ نے میرے بھائی کے مرنے کے بعد اس سے بے وفائی نہیں کی۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اس بات کے لیے۔ میرا دیور شرمندگی سے بولا، اور اگر آپ اس طرح نہ کرتی، اگر آپ اس گھر سے چلی جاتی تو شاید ہم آپ کے بارے میں مختلف باتیں سوچنے لگتے، لیکن آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ اپنی وفا کی پکی ہیں۔ میں اس کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ابھی بھی مجھے آپ کہہ کر باتیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ میرے پاس بھی نہیں آیا تھا، دور سے ہی بیٹھا میری تعریفیں کر رہا تھا۔ پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرے ذہن میں نکاح والے وقت کا منظر گھومنے لگا۔ میں نے تو نکاح کے وقت اپنے دستخط کیے تھے، پر ابھی تک میں نے اپنے شوہر یعنی وہاب علی کے دستخط نہیں دیکھے تھے، نہ ہی اس نے مجھے اپنے نکاح میں قبول کرتے ہوئے میں نے کوئی قبول ہے کی آواز تو نہیں سنی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا میرا نکاح واقعی ہی وہاب علی کے ساتھ ہوا ہے یا کسی اور کے ساتھ؟ میرا دل تڑپنے لگا، ڈوبنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ساس نے کیا چکر چلایا ہے۔ محلے کے بہت ہی تھوڑے لوگ کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا تھا۔ اس میں میرا شوہر میرے سامنے نہیں بیٹھا تھا۔ کہا کہ دوسرے کمرے میں ہے، اس کے دستخط کروا لیں گے۔ پہلی شادی والے چونچلے
رکھے جا رہے تھے، حالانکہ میں شادی شدہ تھی۔ نکاح پر دستخط کرتے ہوئے مجھے کیا ہی شرم آنی تھی، پر نہ جانے میری ساس کو کیا سوجھی کہ میرے سامنے اپنے بیٹے کے دستخط بھی نہیں کروائے تھے۔ جبکہ میرے ذہن میں یہ منظر چلنے لگے، میں یہی سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی، اب کیا ہوگا؟ آنے والا وقت تو اس سے بھی زیادہ کٹھن ہوگا۔ کہیں میرا شوہر وہاب علی کی بجائے کوئی اور تو نہیں؟ یہ سوچیں تو جیسے میرے دل میں چھری چلا رہی تھی، مگر اس سے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ صبح کے 10 بجے تھے، میں اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا باہر ایک عورت کھڑی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہ کون ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ بولی کہ تجھے نہیں پتہ، اس گھر میں رہوں گی تمہارے ساتھ۔ میں اس کی بات سن کر وہ اچھل پڑی تھی۔ میں نے پورے گھر میں دیکھا، نہ ہی میری ساس تھی، نہ ہی میری نند، اور نہ ہی کوئی اور۔ لگتا تھا کہ ان لوگوں نے گھر مکمل طور پر خالی کر دیا ہے، پر گھر کی چیزیں تو ادھر ہی پڑی تھیں۔ میں دل میں سوچنے لگی، پورا گھر گھوم گھوم کر دیکھ کر گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، سب چیزیں اپنی جگہ پر تھیں۔ میرا تو دل کٹنے لگا۔ میں نے کہا یہ سب لوگ کہاں گئے؟ وہ عورت میرے چہرے پر ہی ہنس کر بولی، میں نے تمہیں کہا نا، اب اس گھر کی مالکن میں ہوں تو میں ہوں۔ وہ لوگ اس گھر سے جا چکے ہیں، اب تم میرے ساتھ رہو گی جانے من۔ اس نے مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ کر کہا، تم کون ہو اور میں تمہارے ساتھ کیوں رہوں گی؟ میں بھی جا رہی ہوں اس گھر سے، تم لوگوں نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں غصے میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتی، ایک آدمی میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ یہ تو ہٹا کٹا سانڈ تھا، اس کا قد بھی بہت اونچا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہ سب کو کھا جائے گا۔ کہنے لگا، اے لڑکی، زیادہ شور مت کر، اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جا۔ تیری ساس اور تیرا دیور تجھے میرے ہاتھوں بیچ چکے ہیں۔ اب میں تیرے ساتھ جو بھی کروں وہ میری مرضی ہے۔ میں نے تیری قیمت ادا کی ہے، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ میں شریف ماں باپ کی بیٹی ہوں۔ وہ آدمی کہکے لگا کر ہنسنے لگا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، اس کا مطلب تمہاری قیمت زیادہ لگے گی۔ شبنم، اس کو اس گھر میں نہ رکھو، ایسا نہ ہو کہ وہ بہنوئی اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آ جائے۔ میں اور زیادہ چیخنے لگی، پر اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میرے منہ پر پٹی باندھ کر مجھے گاڑی میں پھینک دیا گیا، اور پھر یہ لوگ مجھے ایک عجیب سی جگہ پر لے گئے۔ تنگ گلیاں، چھوٹے چھوٹے مکان اور بدبودار گوشے، ان کو دیکھتے ہی کراہت آتی تھی، پر میں کیا کر سکتی تھی؟ اب یہ گلیاں میرا مقدر بن چکی تھی، میں بیچی جا چکی تھی۔ میری ساس نے میرے ساتھ وہ کھیل کھیلا جو کوئی عورت کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے، پر میری ساس کو نہ جانے مجھ سے کیا دشمنی تھی کہ مجھے اس نے کوٹھے والوں کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ وہ گھر چھوڑ کر خود چلی گئی تھی۔ میرا دل کٹ گیا تھا، نہ ہی ماں باپ کا سہارا تھا، نہ ہی سسرال کا۔ اب میں بیچ میں پستی تو کیا ہی کر سکتی تھی؟ یوں میں اس زندگی میں ڈلنے لگی، مگر میرا دل بالکل نہ مان رہا تھا۔ شاید اگر میں ایسے ہی رہتی تو خوش رہتی، لیکن پھر زندگی نے مجھے وہ روپ دکھایا کہ میں عمر بھر پچھتانے لگی۔ ایک دن میرے پاس ایک آدمی آیا تو رات کے اندھیرے میں تھا، اور جب صبح ہوئی میں نے اس کی صورت دیکھی تو میری چیخ نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، میرا شوہر عمیر تھا۔ عمیر رات بھر مجھ سے یہی باتیں کرتا رہا کہ مجھے میری بیوی چھوڑ کر چلی گئی۔ میری ماں نے مجھے منع کیا تھا کہ وہ تجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گی، اس سے شادی مت کرو، پر میں نے اس پر بھروسہ کیا تو وہ ہمیں بدنام کر کے چلی گئی۔ میری ماں نے مجبوراً وہ محلہ بھی چھوڑ دیا جس میں ہم رہتے تھے، بلکہ اس زندگی کو ہی خیر آباد کہہ کر دوسرے شہر آ گئی۔ میں تو کسی کام کی وجہ سے کچھ عرصہ گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ میں عمیر کی مکمل بات نہیں سمجھی، نہ ہی وہ مجھے سب کچھ بتا پایا۔ صبح جب وہ جاگا، مجھے دیکھ کر وہ بھی حیران ہوا۔ رات والے روپ میں سے اب میں مختلف لگ رہی تھی۔ میں نے میک اپ اور بھاری ساڑی پہن رکھی تھی، اب میں ایک عام سی لڑکی لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اور میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمیر، تم کیا جانو کہ مجھ پر کیا بیتی ہے؟ تم مجھے ہی بے وفا سمجھ رہے ہو۔ تمہاری ماں نے مجھے ان لوگوں کے ہاتھوں بیچا ہے۔ یقین نہ آئے تو ان سب سے پوچھ لو، یقین نہ آئے تو اپنی ماں سے قرآن پر ہاتھ رکھوا کر پوچھ لو۔ اب کیا فائدہ ان باتوں سے؟ عمیر دکھی دل سے بولا، اب نہ وہ وقت رہا ہے، نہ ہی وہ جذبات، نہ ہی آنے والی زندگی کے وہ خواب۔ عمیر افسردہ لہجے سے بولا،
مگر عمیر میرا تمہارے ساتھ نکاح تو ہے نا، تم نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ میں نے آخری امید پر کہا تو اس نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے مجھے طلاق دے دی اور منہ پھیر کر وہاں سے چلا گیا۔ شاید مجھ جیسی عورت کے ساتھ کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میرا شوہر بھی تو رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے ہی یہاں آیا تھا، پر عورت پر ہوا ظلم بھی اس کا قصور بن جاتا ہے۔ میری آنکھوں بہتے آنسو آج تک خشک نہیں ہوئے۔ رات ہوتے ہی میری آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کاش عمیر مجھے قبول کر لیتا، کاش وہ مجھے اس دن طلاق نہ دیتا تو دل میں کوئی امید رہتی کہ وہ واپس آئے گا، پر وہ ظالم تو سارے سلسلے ختم کر کے مجھے اس دلدل میں اکیلا رہنے کے لیے چھوڑ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا عمیر میرے ساتھ مخلص تھا؟ غلطی کس کی ہے، میری ساس کی یا میرے شوہر کی؟ آج تک میں یہ بات سمجھ نہیں پائی۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔